قرآن سے دوری کی ایک دوسری وجہ ہے ہمارا عربی زبان کو نہ جاننا۔ واضح رہے کہ عربی نہ جاننے سے میری مراد عربی کی علمی زبان کو نہ جاننا ہے، کیونکہ بول چال کی زبان الگ ہے اور علم اور کتاب کی زبان الگ ہوتی ہے۔ آپ بھی اور ہم میں سے اکثر لوگ، بہت سارے لوگ، ہم سب کی زبان اردو ہے، مادری زبان اردو ہے۔ کیا ہم سب اردو کی ہر کتاب پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بول چال کی زبان الگ ہوتی ہے اور علم اور کتاب کی زبان الگ ہوتی ہے۔ عرب کی دنیا میں آج بھی سینکڑوں، ہزاروں نے، لاکھوں کی تعداد میں ایسے عرب حضرات موجود ہیں جن کی زبان عربی تو ہے لیکن قرآن کو وہ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو بول چال والی عربی تو آتی ہے لیکن علم اور کتاب والی عربی نہیں آتی۔ تو ہماری دوسری وجہ جو ہم کو قرآن سے دور رکھے ہوئی ہے وہ ہمارا عربی زبان کو نہ جاننا ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کروں کہ اگر چائنا کی تاریخ کی سب سے رومانوی غزل جو اب تک کی ریکارڈڈ ہے، اس میں سے کوئی سب سے رومانٹک غزل اگر ہمارے یا آپ کے سامنے میں پڑھی جائے تو ہمارا کیا تاثر ہوگا؟ یہی نا کہ ارے بند کرو بھائی، یہ کیا چلا دیا تم نے، کان کھا رہے ہو میرا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزل میں کوئی کمی ہے، اس کی شاعری میں کچھ کمزوری ہے، الفاظ کے چناؤ میں کچھ خرابی رہ گئی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی تاثیر میں کمی ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو وہ زبان نہیں آتی۔ اسی طرح اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریے قرآن کو۔ قرآن ایک ازلی نغمہ ہے، ایک ربانی ایک فلو ہے، اور اس کا جو اثر ہمارے دل پر ہونا چاہیے، کیسے عرب و تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ قرآن کا ایسا اثر ہوتا تھا عرب کے مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں پر کہ چھپ چھپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے آتے تھے۔ دن میں ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ کوئی محمد کی بات نہ سنیں، گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ان سب کے تار انہی مشرکین مکہ سے ملتے ہیں۔ وہ بھی اپنی عوام کو یہی کہتے تھے، محمد کی بات، ان کا کلام نہ سننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کی اثر آفرینی سے خود کو روک نہیں سکتے تھے، اور رات میں جب سب لوگ سو جاتے تھے تو یہ لوگ چھپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، اور اکثر ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتے تھے کہ تم کیوں اور تم کیوں، تو میں تو اس لیے آیا تھا، میں بھی اس لیے، اچھا کل سے پھر نہیں آنا ہے، اور پھر وہی کام کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ بالی ووڈ کا ایک گندا سا گانا سن کر جب کہیں بجتا ہے اور آپ کے کانوں میں اس کی آواز پڑتی ہے تو آپ کے دلوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تار چھیڑ دیے، آپ کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، اور آپ کی طبیعت وجدان میں آ جاتی ہے، اور آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جھوم جاتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے میں پڑھا جائے اور ربانی اور آسمانی نغمہ پیش کیا جائے، لیکن جھومنا اور وجد میں آنا اور حال کا طاری ہونا تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا ادھر کان لگانے کی بھی ہمیں ہمت نہیں ہوتی، طبیعت نہیں چاہتی۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ ہم کو وہ زبان نہیں آتی۔ یہ زبان سیکھنی ہوگی، اور ہمیں تو عبرت حاصل کرنی چاہیے بالی ووڈ کے ایک ایکٹر قادر خان۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اس اعتبار سے ان کی تعریف کروں گا، ان کا ایک انٹرویو یوٹیوب پہ موجود بھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال لگا کر کے میں نے عربی زبان سیکھی ہے، عرب میں جا کر کے۔ ان سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ نے 5 سال اپنی زندگی کے صرف کیے عربی زبان سیکھنے کے لیے، آپ کا کیا مقصد ہے اس سے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ساری محنت کیا ہوں، اور آگے میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک میری آخری سانس ہے تب تک میں اور جو بھی میرا ساتھ دے، میں مسلمانوں کو عربی سکھاؤں تاکہ وہ قرآن کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھ سکیں۔ واقعی عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے، ایک ایسے شخص میں جس کی پوری زندگی بالی ووڈ میں ناچنے گانے میں گزری، لیکن قرآن کے تعلق سے اس کا خیال اور اس کی فکر کتنی خالص تھی۔ اللہ کو اس کی ہو سکتا ہے یہ ایک فکر پسند آ جائے اور وہ اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے، اور قرآن سے ہماری جو یہ گمراہی کی جو اور یہ جو بے فکری ہے اور قرآن سے بے توجہی ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری ساری نیکیاں غارت ہو جائیں اور ہم اس وجہ سے اللہ کی کتاب کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں۔